بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ عالم نے ہزاروں جرنیل پیدا کیے، لیکن دنیا جہاں کے فاتحین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے طفل مکتب لگتے ہیں، اور دنیا کے اہل انصاف سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدل پروری کو دیکھ کر جی کھول کر ان کی تعریف میں ردب اللسان ہیں۔ امیری شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم مراد رسول ہیں۔ ایک عالم نے کیا خوب کہا ہے کہ عمر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی عطائے خداوندی تھے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے علماء اسلام، حکمائے اسلام، مستشرقین نے اپنے اپنے لفظوں میں بارگاہ فاروقی میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ مکرمہ کی چند پڑھے لکھوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی اس عربی معاشرے کا حصہ تھے جہاں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از وقت نبوت صادق و امین کہا جاتا تھا، اور بعد از اعلان نبوت نعوذ باللہ ساحر، شاعر، کاہن اور نہ جانے کیا کیا کہا گیا۔ اہل مکہ کی جبر و ستم بہت بڑھ چکے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سر عام تبلیغ تو درکنار عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے، چھپ کر دین اسلام کی تبلیغ و عبادت کی جاتی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی تعداد اس وقت 39 تھی۔ ایک رات بیت اللہ کے سامنے عبادت کرتی ہوئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار سے عجیب دعا مانگی بھی تو عجب شے مانگی۔ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دعا میں یہ بھی مانگا جاتا ہے۔ اسلام کی بڑھوتری کی دعا کی جاتی، اہل مکہ کے ایمان لانے کی دعا کی جاتی، دنیا میں عالم اسلام کی اشاعت کی دعا کی جاتی، یا اہل مکہ کے ظلم ستم کی بندش کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے۔ لیکن میرے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اے اللہ، عمر ابن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دو لوگوں کو نامزد کیا اور فیصلہ خدائے عالم الغیوب پر چھوڑ دیا کہ اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو وہ دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا، اور ان اسباب کی دنیا میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام لانے کا سبب یہ بنا کہ ایک روز تلوار لیے جا رہے تھے، راستے میں بنو زارہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص ملا جس نے پوچھا کہ عمر خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس نے نئے دین کا اعلان کر کے مکہ والوں میں تفریق کر دی ہے، کیوں نہ اس کے سر کو ہی ختم کر دوں۔ بنو زہرہ سے تعلق رکھنے والے شخص نے کہا کہ عمر، اگر تم نے ایسا کیا تو کیا بنو ہاشم و بنو زہرہ تم سے انتقام نہیں لیں گے؟ کہنے لگے لگتا ہے تم بھی اس نئے دین میں شامل ہو چکے ہو۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن و بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ جلال میں نکلنے والا عمر سیدھا بہن کے گھر پہنچتا ہے۔ یہاں سیدنا خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بہنوئی اور بہن کو سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ باہر سے آواز سنی اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے پوچھا گیا کون؟ عمر۔ نام سنتے ہی سیدنا خباب چھپ گئے۔ عمر نے آتے ہی پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے بات ٹالتے ہوئے کہا کہ ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کہنے لگے میں نے سنا ہے تم نئے دین میں شامل ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا کہ عمر، وہ دین تیرے دین سے بہتر ہے، تو جس دین پر ہے یہ گمراہ راستہ ہے۔ بس سننا تھا کہ بہنوئی کو دے مارا۔ زمین پر بہن چڑھانے آئی تو اتنی زور سے اس کے چہرے پر تمانچہ رسید کیا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ بہن کے چہرے پہ خون دیکھ کر غصہ ٹھنڈا ہوا اور بہنوئی کو چھوڑ کر الگ ہو بیٹھے اور کہنے لگے کہ اچھا لاؤ دکھاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا تم اب بھی اس کلام کے آداب سے ناواقف ہو، اس کلام مقدس کے آداب ہیں، پہلے تم وضو کرو پھر دکھاؤں گی۔ انہوں نے وضو کیا اور سورہ طٰہٰ پڑھنی شروع کی۔ یہ پڑھتے جا رہے تھے اور کلام الہی کی تاثیر قلب کو متاثر کیا جا رہی تھی۔ خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھ کر باہر نکل آئے اور کہنے لگے عمر، کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برگاہ خداوندی میں دعا کی تھی کہ اے اللہ، عمر بن
شام اور عمر بن خطاب میں سے کسی کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنا، یا ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما۔ اے عمر، میرے دل نے گواہی دی تھی کہ یہ دعائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کے حق میں پوری ہوگی۔ اسی طرح کی روایت سیدنا سعید بن مصیب رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب یا ابو جہل کو دیکھتے تو رب العزت سے حضور دست دعا دراز کرتے ہوئے فرماتے، اے اللہ، ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو اسے اپنے دین کو قوت عطا فرما، اس سے اپنے دین کو قوت عطا فرما۔ سیدنا حباب بن ارط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، میں نے ان سے ملنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صفا پہاڑی پر واقع ارقم رضی اللہ عنہ کے مکان میں قیام پذیر ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ چل پڑے۔ درے پر مقیم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جب دیکھا کہ عمر آ رہا ہے اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے تو گھبرائی ہوئی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ وہیں اسد اللہ و رسولہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیتے، وہ فرمانے لگے، آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر ہے، اور اگر ارادہ صحیح نہیں ہے تو میں اس کی تلوار سے اس کا کام تمام کروں گا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی جاری تھا۔ چند لمحوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عمر، تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کرو؟ بس یہ سننا تھا کہ فوراً کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دار اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کی خوشی میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے کفار و مشرکین نے بھی سنا، اور اس نعرے کی آواز سے وادی مکہ گونج اٹھی۔ پھر نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی سینے مبارک پر دست اقدس رکھا اور دعا فرمائی، اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وأید لہ ایمانا، یا اللہ اس کی سینے میں جو کچھ میل کچیل ہو وہ دور کر دے اور اس کے بدلے ایمان سے اس کا سینہ بھر دے۔ قبول اسلام کے وقت بعض مورخین کے نزدیک آپ کی عمر 30 سال تھی اور بعض کہتے ہیں کہ عمر 26 سال تھی۔ مصر کے ایک بہت بڑے عالم مفسر قرآن جناب علامہ طنطاوی رحمہ اللہ نے عجیب جملہ کہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی گھڑی پیدا ہوئی اور یہیں سے ان کی تاریخی زندگی کا آغاز ہوا۔ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، آسمان والے عمر کے قبول اسلام پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو فرمانے لگے کہ پھر چھپ کر عبادت کیوں کرے؟ چلیے خانہ کعبہ میں چل کر عبادت کرتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ایسے ہی عمر کو نہیں مانگا تھا، بلکہ دورس نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ اسلام کو عزت و شوکت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے سے ہی نصیب ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو دو صفوں میں تقسیم کیا۔ ایک صف کے آگے اسد اللہ و رسولہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے، اور دوسری صف کے آگے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عطائے خداوندی یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چل رہے تھے۔ مسلمان جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئی تو کفار مکہ نے دیکھا، نظر پڑی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر، تو بڑے غمگین ہو گئے، لیکن کس میں جرأت تھی کہ کوئی بولتا۔ اس دن سے مسلمانوں کے لیے تبلیغ دین میں آسانی پیدا ہوئی، اور یہی وہ دن تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے سچ کو عمر کے قلب و لسان پر جاری کر دیا اور وہ فاروق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے حق و باطل میں فرق کر دیا۔ جناب سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم کعبہ کے پاس کھلے بندوں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لے آئے۔ اسی طرح حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تو اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، اور ہم کھلے بندوں اسلام کی دعوت دینے لگے، اور ہم حلقہ بنا کر بیت اللہ میں بیٹھتے تھے۔
ہم بیت اللہ کا طواف کرنے لگے اور اب ہم پر اگر کوئی زیادتی کرتا تو ہم اس سے بدلہ لیتے تھے۔ کچھ اسی قسم کی تاثرات فقیہ الامت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا ہماری کلی فتح تھی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت کرنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی نصرت خاص تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تو ہمارے لیے سراپے رحمت تھی۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں کہ جب ہم بیت اللہ کے قریب بھی نماز ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ ہمیں نماز پڑھنے دینے لگے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان رفیع میں چند فرامین رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابن خطاب، اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس راستے پہ آپ کو چلتا ہوا شیطان پا لیتا ہے وہ اس راستے سے ہٹ کر جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے حالات خواب میں دودھ پیا یہاں تک کہ میں اسے سیر ہو گیا اور اس کی شرابی کے آثار میرے ناخن میں نمایاں ہونے لگے، پھر میں نے وہ دودھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک روایت بھی اپنی صحیح بخاری میں درج کی ہے کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئی سنا کہ میں نیند میں تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا وہ میرے سامنے پیش کی جا رہے ہیں اور انہوں نے قمیصی پہنی ہوئی ہے، کسی کی قمیص سینے تک اور کسی کی اس سے نیچے تک، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا گیا، انہوں نے ایسی لمبی اور کھلی قمیص پہنی ہوئی تھی کہ وہ زمین پر گشتی جا رہی تھی۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین۔ اسی طرح بڑی ہی مشہور و معروف حدیث نبی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یعنی اگر سلسلہ نبوت جاری رہتا تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی منصب نبوت سے سرفراز کیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ رسول مکرم و معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو گزری ہیں ان میں محدث ہوا کرتے تھے، اور میری امت میں اگر کوئی محدث ہے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اسی حدیث مبارک میں لفظ محدث کی تشریح میں صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ یوں تحریر فرماتے ہیں کہ محدث وہ ہے جس کی طرف اللہ کی طرف سے الہام کیا جائے، اس کے دل میں القاء کیا جائے اور بغیر کسی ارادے و قصد کے جس کی زبان پر حق جاری کر دیا جائے، یعنی اس کی زبان سے حق بات ہی نکلے۔ ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں حاضر ہوئے اور عمرہ کی اجازت طلب کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے بھائی، اپنی نیک دعا میں ہمیں بھی شریک کرنا اور بھول نہ جانا۔ سلسلہ احادیث سے آخری حدیث پیش کرتا ہوں کہ یہ سلسلہ بہت دراز ہے اور دامن صفات میں جگہ کم۔ بخاری شریف میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ ہمراہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ احد کا پہاڑ لرزنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم مبارک احد پر مارتے ہوئے فرمایا، اے احد ٹھہر جا، تجھ پر اس وقت نبی، صدیق اور شہیدین کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا، اور موت آئے تو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی دوسرے خلیفہ ہیں۔ امیر المؤمنین کا لقب سب سے پہلے آپ ہی کو دیا گیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور حکومت میں مسلمانوں کی 22 لاکھ مربع میل وسیع پیمانے پر حکومت تھی۔ آپ کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ وہاں کے باطل سردار نے آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو بیت المقدس کی چابیاں حوالے کرنے سے انکار کیا تھا، تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیت المقدس جا کر چابیاں وصول کی اور فتح کا اعلان کیا۔ آپ کی دور خلافت کی مدت 10 سال 6 ماہ 4 دن ہے۔ اس میں شام، عراق اور مصر کے بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے۔ آخری ایام حیات میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ ایک سرخ مرغ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں 3 چونچیں ماری۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب لوگوں سے بیان کیا اور فرمایا کہ میری موت کا وقت قریب ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک روز اپنے معمول کے مطابق بہت سویرے نماز کے لیے مسجد تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک دھرا آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والے کو اپنے درہ سے جگاتے تھے۔ مسجد میں پہنچ کر نمازیوں کی صفیں درست کرنے کا حکم دیتے، اس کے بعد نماز شروع فرماتے اور نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھتے۔ اس روز بھی آپ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ نماز ویسی ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شروع کی، صرف تکبیر تحریمہ کہنے پائے تھے کہ ایک مجوسی کافر ابو لؤلؤ فیروز جو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، ایک زہر آلود خنجر لیے ہوئے مسجد کے محراب میں چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں 3 زخم کاری اس خنجر سے لگائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر بجائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کے مختصر نماز پڑھ کر سلام پھیرا۔ ابو لؤلؤ نے چاہا کہ کس طرح مسجد سے نکل کر بھاگ جائے، مگر نمازیوں کی صفیں مثل دیوار کے حائل تھی، اس سے نکل کر جانا آسان نہ تھا، اس لیے اس نے اور صحابیوں کو بھی زخمی کرنا شروع کر دیا۔ 13 صحابی زخمی، جن میں سے 7 جاں بر نہ ہو سکے۔ اتنے میں نماز ختم ہو گئی اور ابو لؤلؤ پکڑا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا تو اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ بالآخر آپ کی دعائے شہادت کو حق تعالی عنہ نے قبول فرمایا اور دیار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلکہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 27 ذوالحجہ بروز چہارشنبہ زخمی کیا گیا اور 1 محرم الحرام بروز یکشنبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور خاص روز نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر بنائی گئی۔ کروڑوں اربوں رحمتیں ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر انور پر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔